جی السلام علیکم. وعلیکم محمد السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل جاوید صاحب. جی میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. بنگلہ دیش سے. جی بھائی. اچھا مجھے مسئلہ ہے پوچھنے کا. جو عورت ہم بستر ہونے کے بعد میں اور دیکھا گیا کہ میری وائف جو ہے صبح اٹھنے میں دیر کر دیتی ہے, وہ نماز بھی نہیں پڑھتی ہے. پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے, پھر بعد بچہ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس کے بعد میں اصل مسئلہ کیا ہے, میرے بولنے کا مطلب ہے کہ اس نے جو اٹھنے کے بعد میں وہ غسل نہیں کرتی ہے, سوتی نہیں ہے. غسل نہیں کرنے کے بعد میں بھی جو کھانا پکا لیتی ہے, ناشتہ پکا لیتی ہے, وہ پکانے کے بعد میں وہ کھانا کی کھانے سے کیا جائز ہے یا نہیں ہے ناشتہ اچھا. بغیر غسل کیے ہوئے. اوکے. اور کیونکہ ناپاکی کے حالات ہے, یہ مجھے جاننے کی درکار جی ہے زیادہ ہے. یہی خاص کر کے میرے دماغ میں کئی دن سے یہ مسئلہ چل رہی ہے. جی میں بڑے مہربانی کر کے آپ اس کو جنائیے. انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل, جدہ سے مملکت سعودی عرب. آپ بھی اگر ہم سے اپنے سوال کا جواب چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آسان زبان میں, اردو زبان میں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے واٹس ایپ پر وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. ہم فیس بک پیج پر اور یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. میرا نمبر ہے 00966 504 686317. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے ہم بستری کری اور محترمہ دیر سے اٹھتی ہیں اور پھر کھانا بھی کھا لیتی ہیں, پھر بچوں کو دودھ بھی پلاتی رہتی ہیں, کیا یہ درست ہے طریقہ؟ دیکھیے سوال کو آپ کو دوسرے ڈھنگ سے کرنا چاہیے تھا. دودھ پلانا, بچے کو کھانا کھلانا, یا خود ناشتہ بنانا, ناشتہ کھانا, یا آپ کے لیے دفتر جانے کے لیے ٹفن تیار کر دینا, یا کھانا پکا کر کسی کو بھیج دینا, یہ تمام چیزیں جائز ہیں اس حالت میں جب کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت تھی. ناپاکی کی حالت میں ہم بستری کرنے کے بعد اگر اس نے غسل نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, سارے کام کر سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے جو حیض ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے. تو حیض یا ناپاکی ہاتھوں میں نہیں ہوتی, منہ میں نہیں ہوتی. آپ دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت جنابت میں روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے. اصل میں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ دراصل جہالت پر مبنی ہیں, کیونکہ علم کی تک و دو نہ کرنا, علم حاصل نہ کرنا اور اسلام سے دوری کی علامت ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء کی صحبت میں رہیں اور علماء سے علم حاصل کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یا پھر آپ سوشل میڈیا پر, جیسے ہمارا چینل ہے, آپ کے پاس اردو میں مفتیان کرام کے فتاوی جات لے کر حاضر ہو جاتا ہے. بہت آسانی سے آپ ریگولر بیسس پر اگر انہیں سنیں گے تو آپ کو گھر بیٹھے بہت بڑا علم کا خزانہ آپ کی آسان زبان میں ملتا رہے گا. جی ہاں, تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ کھانا پکانا, ناشتہ کرنا اور بچے کو دودھ پلانا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی دنیاوی کام ہیں یہ بالکل جائز ہے, اس کے لیے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی بات جو آپ نے غالباً ابتدا میں بیان کری کہ فجر کی نماز رہ گئی ہے. اب فجر کی نماز رہ گئی ہے, اس کو آپ نے اگنور کر دیا ہے, وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ آپ کی بیوی نے اگر ہم بستری کری رات کو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اور پھر اس
نے فجر سے پہلے یا وہ پھر نماز پڑھے بغیر سو گئی اور فجر کا کچھ اہتمام نہیں کیا تو شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں تو پھر اس کو یہ جہالت کی بنیاد ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شیخ سے کیا پوچھا جا رہا ہے میں آپ کو سنواتا ہوں۔ يقول ما حكم من يجلس أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر أو بدون عذر؟ بدون عذر، کوئی شرعی عذر ہے یا نہیں ہے، لیکن غسل جنابت بھی اس نے نہیں کی ہے، ہم بستری کی ہے رات میں آپ نے جیسے بیان کیا ہے اور پھر اس نے غسل جنابت میں تاخیر کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ لا حرج ما دام لم يأتي أمر وقت الصلاة۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا نماز سے پہلے اسے غسل جنابت کرنی ہوگی، یہ اس پر لازم ہے، یہ اس پر فرض ہے۔ فإذا حضر وقت الصلاة لزمه الغسل، لازم الغسل، تو اس پر آپ کے اوپر آپ کی بیوی کے اوپر غسل واجب ہے بغیر غسل کے، کیونکہ نماز نہیں ہوتی۔ وأداء الصلاة وأداء الصلاة والعصر ظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ آخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر. قد ثبت في الصحيح من الصحيحين من حديث حذيفة من حديث أبي هريرة أنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر رہے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے تھے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم کہاں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بتایا کہ میں اصل میں غیر ناپاکی کی حالت میں تھا، اس لیے مجھے حیا آئی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم لا ینجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ تو یہاں آپ کا جو نجاست ہے وہ نجاست نہیں ہے کہ آپ کا کھانا پینا یا کام کرنا حرام کر دیتی ہے، البتہ یہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو نماز سے پہلے اس کو کہیں کہ غسل کر لے، اور اگر غسل نہیں کرے گی تو پھر نماز نکل جائے گی اور نماز کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بے حد ضروری ہے اور یہی افضل عمل ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ آپ کا کھانا پینا اور آپ کی بیوی کا بچوں کے دودھ پلانا یا ٹفن تیار کرنا یا ناشتہ بنانا وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے، بالکل درست ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ نماز چھوڑتی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے۔ اسے یہ تنبیہ کریں کہ نماز ان تمام چیزوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔